السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ہماری نئی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلا دن تھا اور ماشاءاللہ 3 ریجن اس میں شامل بھی ہیں، بالخصوص ہمارے اسلام آباد پنڈی سے کئی جو ہے وہ اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی۔ اطہر بھائی ہمارے ذمہ دار ہیں وہاں، یاسر بھائی ہیں، رضوان بھائی ماشاءاللہ وہاں پر، ایوب بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ اس کی کافیوں کو دعوت بھی دی ہوئے اور آپ لوگ شامل بھی ہیں۔ اسی طرح ملتان سے ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ذیشان بھائی ہمارے، وسیم بھائی ہیں وہاں، شاہد بھائی ہیں، اسی طرح وہاں پر عاصم بھائی ہیں، شبیر بھائی ہیں، دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی آپ سب کو دعوت دی، اور ملتان سے بھی کئی عاشقان رسول مسلمان اس کورس میں شامل ہیں۔ اور حیدرآباد سے الحمدللہ ہمارے زوار بھائی اور اکرم بھائی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، اور یہ بھی اس کورس میں شامل ہیں۔ اللہ آپ سب کا اس کورس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی ترغیب دلانا، فالو اپ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج پہلا دن نئی کلاس کا ہے اور اس میں لنک آپ کو چند منٹ پہلے ملا ہے، کوشش کریں گے کہ روزانہ لنک آپ کو وقت سے پہلے ہی مل جائے۔ 4 سے 5 ہماری کلاس کا جو ٹائم ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وقت کی پابندی ہو، یہاں سے بھی کوشش ہوگی ہمارے جو ذمہ دار ہیں کہ وقت پر کلاس ہماری لگ جائے۔ کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھار کوئی ٹیکنیکل آزمائش بھی ہو جاتی ہے، تو ہم جان مجھ کے تو خیر ٹیکنیکل کوئی معاملہ نہیں کرتے، لیکن اگر یہ ٹیکنیکل آزمائش ہو جائے، درجہ مطلب ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے کلاس میں، پھر بھی آپ ویٹ کیجئے گا، اس پہ ناراض بھی مت ہوئیے گا۔ 4 بجے کوشش کریں لنک اوپن کریں، اور 4 سے جو ہے ہماری کلاس کنٹینیو جاری ہوگی۔ آپ وقت دیجئے گا، اس میں کوشش کریں گے کہ روزانہ ہم کوئی نئے مسائل بھی سیکھیں دین کے حوالے سے، اور اس کورس میں مزید جو ہے وہ جدت بھی لے کر آئے ہیں۔ آج یا ظاہر ہے کہ الحمدللہ چوتھا روزہ ہے نا، آج چوتھا روزہ ہے رمضان المبارک کا، اور اچھا تیسرا روزہ ہے، تو روزہ تیسرا ہے، مدینہ شریف میں چوتھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ روزہ رکھنا یقیناً سعادت ہے، لیکن روزے کے کچھ نہ کچھ ہمیں مسائل بھی آنے چاہیے۔ روزہ رکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی کام ہو بندہ سیکھ کر کرے تو اس کی برکتیں زیادہ ملتی ہیں۔ تو روزے کے مسائل جو علماء نے لکھے ہیں، مختلف کتابوں میں درج ہیں، ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، اسے پڑھنا بھی چاہیے، توجہ بھی اس میں ہمیں دینی چاہیے۔ تو روزے کے کچھ معاملات، کچھ مسائل آج انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ قلم اور کاپی نکال لیں، یہ آپ نے لکھنا ہے، اور آپ کے جو ریجن ذمہ دار ہیں جیسے ملتان کے یا اسلام آباد کے یا حیدرآباد کے، ان کو یہ سبق سنانا بھی ہوگا۔ کچھ نہ کچھ وہ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے بھی، بھائی سنایا آج کا سبق کیا تھا۔ روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ کان میں پانی چلے گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، کان میں پانی چلے گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا، البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے اور آپ نے پانی ڈالا یا پانی گیا تو پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے میں ظاہر سرما لگانا حضور کی سنت ہے، کیا ہم روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے تیل کیا روزے کی حالت میں ہم اپنے سر میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے، میں مختصر عرض کروں گا۔ پہلا مسئلہ آپ یاد کر لیں
کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے، پانی چلے گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، حلق کے نیچے پانی چلے جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اسی طریقے سے سرما روزے کی حالت میں آنکھوں میں لگایا، روزہ نہیں ٹوٹا، اندر یعنی حلق میں اس کا مزہ بھی محسوس ہوا جب بھی نہ ٹوٹا۔ تو کئی لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرما ویسے آنکھوں میں رات میں لگانا چاہیے، سنت مبارکہ بھی ہے، لیکن کاجل لگانے سے علماء کرام منع کرتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو کاجل اور سرمے میں فرق بھی ہے، سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، پہلے 2 مسئلے سنے، اب تیسرا مسئلہ، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، تھوکتے ہی رہتے ہیں وضو خانے پہ، کلی کر لی، اب تراوٹ تو کچھ نہ کچھ تو اس میں باقی ہے منہ کے اندر۔ کچھ تراوٹ منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ 3 مسئلے ہم نے سنے۔ پہلا مسئلہ جو ہم نے سنا، کان میں پانی چلے جائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے سنا، سرمے کے متعلق روزے میں لگانا۔ اور تیسرا مسئلہ کلی کے متعلق سنا کہ منہ میں پانی ڈالا کلی کی اور کچھ تراوٹ منہ میں باقی رہ گئی، اسے تھوک کے ساتھ نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے یہ ہم نے 3 مسئلے سنے، مسائل تو بے شمار ہیں، ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں سکھاؤں گا، عرض کروں گا، اور ریپیٹ بھی بار بار اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، یاد ہو جائے۔ نمبر 4، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہیں ٹوٹا، حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو فوراً جیسے دانت سے خون نکلا مسواک کرتے ہوئے یا کسی وجہ سے، تو فوراً ہی آپ اس کو کلی کریں، تھوکیں، حلق سے نیچے خون کو نہیں اترنے دینا۔ یہ ہم نے 4 مسئلے سنے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 5، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا گرد و غبار دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غبار یعنی غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے یعنی اناج کا غبار ہو، ہوا سے خاک اڑائی اور جانوروں سے کھر یا ٹاپ سے۔ تو یہ گرد و غبار روزہ یاد ہونے کے باوجود یہ دھواں حلق میں چلے گیا، روزہ پتہ تھا لیکن روزہ یاد ہونے کے باوجود یہ دھواں حلق میں چلے گیا، غبار چلے گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، اب اس آٹے کے غبار سے یا جو دھواں آ رہا ہے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے آج کے؟ 5 ہو گئے۔ پہلا مسئلہ ہم نے کیا سنا؟ کان میں پانی۔ دوسرا مسئلہ ہم نے سرمے کے بارے میں سنا، دانتوں سے خون نکل جائے اس کے بارے میں ہم نے سنا، اسی طرح گرد و غبار کے بارے میں ہم نے سنا۔ تو یہ 5 مسئلے ہم یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں اور اس کو دہرائیں بھی۔ آج میں نے جیسے یہ 5 مسئلے بیان کیے ہیں آپ کو روزے کے متعلق، تو اس کو لکھ بھی لیں، لکھ لیں گے اگر تو یاد بھی رہے گا، یاد رکھیں گے تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ چوتھا، اچھا، پاکستان میں چوتھا روزہ ہے اور مدینے میں 5واں روزہ ہے۔ میں نے پہلے ہی چوتھا روزہ عرض کیا تھا، شاید وہ بتانے میں غلط فہمی ہو گئی بھائی کو۔ مدینہ شریف میں 5واں روزہ ہے اور پاکستان میں چوتھا روزہ ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا رمضان کا چوتھا روزہ بھی آج افطار کا وقت قریب ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ تو روزے کے ہم نے جو مسائل سیکھے ہیں میں تھوڑے تھوڑے عرض کروں گا، ایسے تو مسائل بے شمار ہیں
لیکن ظاہر ہے کہ توجہ بھی رہنا ضروری ہے. ہمارے حافظ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح تو ہے نہیں کہ تھوڑا سا سنیں اور ہمیں فوراً یاد ہی ہو جائے. ظاہر ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں گے تو یاد بھی رہے گا کہ سرمے کے بارے میں کیا حکم ہے, دھواں اڑ جائے اس کا کیا حکم ہے, دانت سے خون نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے, کان میں پانی چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو آج یہ سنا. کل آپ کو جو روزے کی حالت میں الٹی ہو جاتی ہے, کہ ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں کچھ معلومات میں عرض کروں گا, اس کی ڈیٹیل بھی عرض کروں گا کہ اگر روزے میں خود بخود الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس کا جواب آپ سے بھی چاہیے مجھے. آج کا سوال ہے, آج کا سوال کا جواب میں کل دوں گا, لیکن آپ کو میں یہ سوال دے رہا ہوں کہ روزے میں اگر الٹی ہو گئی تو کیا روزہ مکروہ ہوا یا ٹوٹ گیا یا اعادہ کرنا ہوگا, کیا حکم ہوگا؟ یہ آج کا سوال ہے. کل اس کا جواب چاہیے. جواب کس کو دینا ہے؟ اسی طرح جواب آپ نے دینا ہے اسلام آباد والے ہمارے اطہر بھائی کو دیں, ایوب بھائی کو, یاسر بھائی کو, رضوان بھائی کو دے دیں, یا ملتان والے ذیشان بھائی کو جواب دے دیں, وسیم بھائی کو دے دیں, یا جس نے آپ کو کورس کی دعوت دی ہے آپ ان کو اس کا جواب دیں. تو دیکھتے ہیں کہ کل اس کا آپ کیا جواب ہمیں دیتے ہیں. اور روزانہ ایک سوال بھی ہوگا, اگلے دن اس کا جواب بھی ہوگا. آخری دعوت میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ مجلس رابطہ برائے شوبز کے تحت یہ کورس آج سے شروع ہوا ہے. اس کورس میں شوبز سے وابستہ ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اداکار, رائٹر, سنگر, قوال یہ آج شامل ہوئے ہیں. اور کل اس کورس میں ہمارے کچھ اور بھی جو لوگ ہیں, ججز کچھ شامل ہو رہے ہیں, کچھ ججز پاکستان کے, اور وکلاء, وکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کورس میں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے ہمیں اس اصلاح اعمال کورس میں. اور شوبز والے تو ہیں ہی, اسپیشل ہم نے رکھا شوبز والوں کے لیے ہی ہے یہ کورس. تو آپ اس کورس میں کوشش کیجئے گا پابندی کے ساتھ شرکت کرنی ہے. روزے کے مسائل تو آپ سن رہے ہیں, ہم کسی دن تراویح کا بھی رکھ لیں گے مسئلہ, کسی دن زکوٰۃ کے بارے میں معلومات, کسی دن فطرے کے بارے میں معلومات. وہ باتیں جو روز مرہ کی ضروریات میں ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے. اگر دیکھیں ٹائم بھی بہت کم ہے نا, 1 گھنٹہ ہے, اور آپ بولیں کہ ہمیں نہیں سارا یہ بھی 1 گھنٹے میں بتا دیں تو ہمیں یاد نہیں رہے گا. ہم یہ چند باتیں اگر دہرا بھی لیں, بار بار میں ریپیٹ بھی کر لوں, اور تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تو ہمیں یاد بھی رہے گا, ہمارا عمل کرنا بھی آسان ہوگا. آخری دعوت دوں گا, افطار سے پہلے مدنی چینل اپنے گھر میں آن کر لیں. افطار سے پہلے مدنی چینل اپنے گھر میں آن کر لیں. افطار سے پہلے مدنی چینل اپنے گھر پہ آن کریں اور دعا میں ضرور شامل ہوا کریں. امیر اہل سنت بھی کبھی دعا کراتے ہیں, نگران شورا دعا کرواتے ہیں. اپنے گھر کے افراد کو اس دعا میں شامل کروائیے. آج بھی انشاءاللہ مدنی چینل پہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اور یہ عصر کی نماز کے بعد 6 بجے کے آس پاس شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنے گھر میں, اپنی فیملی, اپنے بچوں سب کو مدنی چینل دکھائیں. سوال اور جواب, کئی ایسے شوبز کے مطلب اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کرا تھا, لیکن ان کا جواب اسی میں مل گیا ان کو جب انہوں نے مدنی چینل شروع کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج اختتام کا ٹائم ہو چکا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھتے رہیے مدنی چینل.